فرشتوں سے کہا گیا کہ جا کے مٹی لے کر آؤ. تو یہ مٹی ان فرشتوں نے روئے زمین کے تمام جیولوجیکل اسٹیٹس جو ہیں وہاں سے سب سے وہ مٹی اکٹھی کی. اس تمام پروسیس میں 10 دن صرف ہوئے. انسانی جسم میں منرلز بھی ہیں، میٹلز بھی ہیں. ہماری باڈی میں کاپر پایا جاتا ہے، ہماری باڈی میں آئرن پایا جاتا ہے، ہماری باڈی میں فاسفورس ہے، الیکٹرولائٹس ہیں ہماری باڈی میں. تو اس کو پھر عرش پر اس پانی سے گوندا گیا. وہ پانی کہاں سے حاصل کیا گیا؟ وہ چشمہ آج بھی موجود ہے شام میں. جہاں سے یہ پانی لیا گیا وہ صرف وہیں سے کیوں لیا گیا، اس کی ایک خاصیت ہے کہ جو وینز ہیں، واٹر وینز، وہ ایسے اسٹیٹس سے گزر کے آتی ہیں جس میں تمام طرح کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں. تو اس پانی میں وہ چونکہ ان وینز میں بہتا ہوا آ رہا ہے پانی، اس کے اندر وہاں کی وہ تمام منرلز اور میٹلز حل ہوتی رہتی ہیں. اور اس کو گوندنے میں 20 دن صرف ہوئے. تو اس پانی سے اس کو گوندا گیا. اس کے بعد 40 روز تک اس کو خشک کیا گیا، اور اس دوران یہ اعضا وغیرہ انسان کے بن گئے. اب کھنکھناتی مٹی سے جو مجسمہ بنایا گیا، جو جسم بنایا گیا، اسے برٹل ہونا چاہیے. جیسے مٹی کی ایک چیز ہم بناتے ہیں، اگر اسے ہم نے اون میں پوری طرح پکایا نہ ہو تو کچا ہوتا ہے، ذرا سا زور لگائیے ٹوٹ جائے گا. جب اس کے اعضا نکل آئے اس بت کے، تو پھر اسے آسمانوں پر لے جایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی. جب اس میں روح پھونکی گئی تو وہ جیلی لائک صفات اس میں پیدا ہو گئی، لجلجا ہو گیا. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹ از جسٹ لائک جیلی لائک صفات ہیں. اس میں لچک بھی ہے، یہ ہلتا بھی ہے، موو کر جاتا ہے. تو وہاں سے پھر بابا آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا. اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پسلی میں درد محسوس ہونا شروع ہوا جو بڑھتا گیا، اور پھر وہاں ایک چھوٹا سا گومڑ وہ بنا جو بڑھنے لگا، اور 9 مہینے کے بعد اس لمپ میں سے اماں حوا کی پیدائش ہوئی. اور پھر رب تعالیٰ نے کشش رکھی دونوں میں ایک دوسرے کے لیے